کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی مائکرو فون کی ایکسس بھی دینا ہوتی ہے, اپنی لوکیشن کی ایکسس بھی کچھ ایپس کو آپ کو دینا ہوتی ہے, اور اپنی گیلری کی بھی جو فل ایکسس ہے وہ آپ کو دینا ہوتی ہے. مگر اگر گیلری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو تو آپ نے نقصان کے امکان کو کم کر دیا. بالکل. تو یعنی جو آپ کے فون کا کیمرہ ہے, آپ کے فون کی جو گیلری ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا احتیاط سے استعمال کرنا شروع کریں تو آپ کا جو نقصان ہے اس کا اندیشہ یا احتمال کم ہو سکتا ہے. اس میں صرف پھر ایک صورت بچتی ہے کہ آپ کی تصاویر یا آپ کی جو پرسنل ویڈیوز ہیں, جو بہت نجی ویڈیوز نہیں ہیں, انہیں کسی طرح سے ڈاؤن لوڈ کر کے یا اپنے پاس منگوا کے ان کو ایڈٹ کیا جائے. جو ایپس ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے کئی صفحات پر مشتمل شدید لیگل اور عجیب و غریب جو انگریزی کی لینگویج ہے اس کے اندر لکھے ہوئے کانٹریکٹس ہیں. شاید آپ اور میں پڑھ بھی لیں تو بھی شاید جب تک کہ ہماری کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہ ہو تو ہم شاید اس طرح سے سمجھ بھی نہ پائیں. یعنی اگر آپ ایک عام ایک پاکستانی جو انگریزی نہیں جانتا اس سے تو خیر آپ کیا ہی توقع کیجئے, جو لوگ جانتے بھی ہیں وہ بھی شاید اس کو پڑھ کے اس طرح سے سمجھ نہ پائیں جو زبان اس میں استعمال کی جاتی ہے. اور جس طرح ابھی بھی وکی لیکس کی بات کر رہے تھے, میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ کبھی کوئی ایسی لیکس سامنے آئے کہ جس میں لوگوں کا جو پرسنل ڈیٹا ہے, جو کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا بھی مختلف جو پلیٹ فارم ہے ان سے لیک ہوا, لیکن ایک دھماکہ خیز چیز کسی بھی وقت آپ کہہ لیجئے کہ ہو سکتی ہے, جس کا امکان ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. سمجھتا ہوں کہ جو بنیاد ہے نا, یہ ہمارے پاس جو ہمارے فونز ہیں, یہاں سے اصل میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اگر آپ اپنے نجی لمحات, اپنے ذاتی لمحات, یعنی فار ایگزامپل یہ بات بالکل درست کی اور بالکل درست سمت میں نشاندہی آپ نے کی کہ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر ہمیں روزانہ کی 1000 کالز, ای میلز اور فیس بک میسیجز آتے ہیں نا مدد کے لیے یا ڈیفرنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے, تو ان 1000 میں سے میں بہت وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں 980 میسیجز کا تعلق اس فون سے, اس سے بنی ہوئی ویڈیوز سے, بلیک میلنگ سے اور اس طرح کے معاملات سے ہوتا ہے. یعنی تقریباً 98% جو کالز ہیں, 95 سے 98%, وہ ہمیں آج کل بچیوں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب ہم بلیک میل ہو رہے ہیں, اللہ کا واسطہ ہمیں بچا لیں, ہماری زندگی چلی جائے گی. یہاں تک کہ بہت سارے کیسز میں مرد حضرات بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں, خواتین جو ہیں وہ لڑکوں کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ٹو وے ٹریفک ہے جس میں انفارچونیٹلی ایک تو یہ ہمیں اس کا فون کا استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ ابھی ایک اور ایشو تھا جس کو ابھی ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا اور اس پر مزید ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ جو یہ قرضے لینے والی مختلف ایپس ہیں, یہ اب 8 سے 10,000 20,000 25,000 یہ اس طرح کی کوئی بر وقت اور اس طرح کی ایپس تھیں جن پہ ہم نے کیا بھی, اسٹیٹ بینک نے ایکشن بھی لیا اس کے بعد, مگر وہ ایپس اب بھی جاری ہیں. جب آپ قرض لینے کے لیے اس لاہور میں, پاکستان میں بہت ساری خودکشی کے معاملات ہوئے کیونکہ وہ ان کی بہنوں کو کال کرتے ہیں, ان کے ماں باپ کو کال کرتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز کو کال کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں کہ جب وہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں قرض لینے کے لیے تو وہ آپ سے آپ کے کانٹیکٹس کی ڈیٹیلز بھی مانگتا ہے, آپ کانٹیکٹس کی ایکسس بھی دیتے ہیں, وہ آپ کی گیلری کی ایکسس بھی مانگتا ہے, آپ گیلری کی ایکسس بھی دیتے ہیں. اور پھر یہ پورا دھندا ہے کال سینٹرز کا کہ جس میں آپ کو فون کیا جاتا ہے, پھر آپ کے والد کو فون کیا جاتا ہے کانٹیکٹس میں سے نکال کے, پھر آپ کے بزنس کولیگز کو فون کیا جاتا ہے, پھر آپ کی بہن کو فون کیا جاتا ہے, پھر آپ کے رشتہ داروں کو فون کیے جاتے ہیں, اور حتمی طور پر جو آپ کی گیلری سے چیزیں ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوتی ہیں اس میں اگر قابل اعتراض چیز ہو تو وہ آپ کو بھجوائی جاتی ہے کہ پیسے دے دیں, ورنہ جو ہے نا وہ آپ کو. ہاں جی, بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں آپ کے آئی ڈی کارڈ جو اب ہم بینکس میں جا کے کاپی کرواتے ہیں, اس پہ بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں بہت جلد. جو آپ مختلف کچہریوں میں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں, ہائی کورٹس میں جا کے کاپی کے لیے دیتے ہیں, جو فوٹو کاپیز ہیں وہ باقاعدہ طور پہ بک رہے ہیں. ابھی ہم نے بتایا کہ جو آن لائن سروسز ہیں نا, منی ٹرانسفر کیس کے جو اکاؤنٹس بنتے ہیں وہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں. آج ہم پہ ایک اور انکشاف ہوا ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جو واٹس ایپ ہے, آپ کے نمبر کا اشفاق واٹس ایپ بیچ رہے ہیں لوگ. اچھا, میں اگر کہوں کہ مجھے اس نمبر کا واٹس ایپ چاہیے, وہ بنا کے دے رہے ہیں, کوئی ٹیکنیکل ان کے پاس وہ موجود ہے. تو آپ کی اور میری, اور وہ جو خاص طور پہ آپ نے اشارہ کیا جس نے ہلا دیا تھا پورے پاکستان کے بینکنگ کے نظام کو, کہ وہ ایک وہ سلیکون کے پیڈ کے اوپر آپ کا پرنٹ لے لیتے ہیں انگوٹھے کا, اور اس کے بعد وہ آپ کہیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ویری انفارچونیٹ. مگر جو آپ نے بات کی سائبر کرائم سیل, دیکھیے ہم نے چونکہ سائبر کرائم کے افسران کے ساتھ لاہور میں بھی کام کیا, کراچی میں بھی کام کیا, اس لیے کہ ظاہر نوعیت ہی ایسی تھی. بہت شاندار لوگ ہیں, بڑے شاندار افسران ہیں, لیکن اتنا برڈن ہے, اتنے کیسز ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ بیچارے تو شاید جو وی آئی پیز ہوتے ہیں, ہماری طرح کے دوست یار ہوتے ہیں, ان کے کیسز بھگتانے سے فرصت نہیں ملتی. ہر دوسرے گھر کا یہ معاملہ ہے, بالکل کسی نہ کسی طرح سے, کسی نہ کسی گھر کے اندر, کسی کی بہن کے ساتھ, کسی کی بیٹی کے ساتھ, کسی کی بیوی کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل بہت ہی ایک خطرناک پہلو ہے ہماری
ہماری اس ٹیکنالوجی کا جس پر ہم بڑا ریلائی کر رہے ہیں آج کل. لیکن ابھی دیکھیں دیانتداری سے بات کرنی چاہیے اور ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو پریکٹیکل ہے. آپ مجھے بتائیے یہ جو حالیہ ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ٹیلی ویژن سٹارز ہیں, جو ڈرامہ سٹارز ہیں, جو فلم سٹارز ہیں, ان میں 2 لوگوں کی بوسو کنار کی ویڈیوز بن گئی اور حیران ہوئے لوگ کہ یار یہ ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری یہاں تک چلی گئی. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی گئی تھی. یہ کم سے کم ساری جو ٹک ٹاکرز کی اور ان کی ویڈیوز ہیں, یہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اس کا ڈیپ فیک ڈیپ ویب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کسی اپنے نے ہی ان کو بنایا اور کسی اپنے نے ہی, یا الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے خود اپلی شہرت کے لیے کیا, کیونکہ بعض اوقات ویورشپ کم ہو جاتی ہے تب بھی یہ تھوڑا سا ریلیونٹ رہنے کے لیے. مگر میں کہتا ہوں کہ چلیے اس میں پھر ایک وکٹم بلیمنگ کا فیکٹ وہ آ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے شاید یہ بات نہیں کی جانی چاہیے, لیکن بہرحال وہ اپنے ہی کسی بندے نے اس کو لیک کیا. یعنی اس میں یہ جو ابھی حالیہ سیریز ہے 3 4 5 بچیاں بیٹیاں جو ہیں ہماری, اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے, ان کی جو ویڈیوز آئی ہیں جو ٹک ٹاک سٹارز ہیں سو کالڈ, آپ بتائیے نا, ان میں سے تو ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ایک دوسرے پر ہی الزام عائد کر رہے ہیں نا. جس نے بنائی, جس کے ساتھ تھیں, وہ سارے کردار منظر عام پر ہیں. تو میری پہلی درخواست یہ ہوگی کہ دیکھیے آپ کو ڈارک ویب سے, ڈیپ فیک ویڈیو سے تب ڈرنے کی ضرورت ہے جب آپ کے فون میں ایسا ڈیٹا موجود ہوگا. ڈیفینیٹلی میں آپ کو میں بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں, میرا ایک فون کا جو واٹس ایپ ہے وہ اس وقت مجھے 3 دن سے لگ رہا ہے کہ وہ ہیکڈ ہے. کیسے لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں میسج بامب. میسج بامب ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی میسج آتا ہے اور اس کے بعد آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں تقریباً 8-10 ٹیکنیکل لوگوں سے اب تک معلومات لے چکا ہوں. وہ ایک نمبر تھا جس سے مجھے 4-5 جو ہیں وہ میسیجز آئے اور اس کے بعد وہ بڑی عجیب و غریب سی لینگویج یوز کرنا شروع کی. وہ جیسے ہی میں نے اس کو کھولا اس کے بعد سے وہ واٹس ایپ جو ہے میرا یعنی کچھ 8 سیکنڈ کے لیے کھلتا ہے اور اس کے بعد سے دوبارہ بند ہو جاتا ہے. تو اس پہ ظاہر ہے اس بات کا امکان یہ اس قدر یہ ٹیکنالوجی انفارچونیٹلی نیگیٹولی استعمال کی جا رہی ہے, کی جا سکتی ہے کہ ہم سب کو ایک لمحہ احتیاط. اور ایک اور احتیاط یہ بھی ہے کہ فرض کریں آپ کا کسی سے قریبی تعلق بھی ہے تو اس وقت بھی ایک تو ساتھ ویڈیوز بنانے سے, خاص طور پر خالصتاً نجی نوعیت کی, اور دوسرا ایک دوسرے کو واٹس ایپ یا کوئی اور ذریعہ استعمال کر کے بھیجنے سے گریز کیا جائے, کیونکہ کل کو وہ آپ کے اگینسٹ بھی استعمال کیا جا سکتی ہے. اشفاق ایک دیکھیے اس میں نا لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. میں نے کچھ ویڈیوز بنائی بھی سوشل میڈیا کے لیے کہ جی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, خدا کے واسطے اپنے نجی لمحات کو, لوگوں نے کہا جی آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام لے کے جو ہے نا جسٹیفائی کر رہے ہیں اس ریلیشن کو. میں نہیں کرتا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر جو کیسز آتے ہیں ان میں سے 20-25% کیسز بلیک میلنگ کے سابقہ شوہر اور بیوی کے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں ان کو ہم کیسے روکیں؟ میاں بیوی تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کے نجی لمحات گزارتے ہیں, مگر یہ اتنی بڑی بلا اور آفت آ گئی ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر کہ ہم ہر لمحے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی ویڈیوز بناتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, ساتھ کے جو نجی اور ذاتی لمحات ہیں. میاں بیوی جب ساتھ نہیں رہتے تو ہر دوسرے کیس میں میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو بلیک میل کر رہی ہے. تو یہ تو بھائی خدا کا واسطہ ہے, جتنی بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے تھا, یو ریممبر دیٹ. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. جی تو وہ تو ظاہر چھپ کے کیا گیا تھا, لیکن میں پلیز آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے اس میں کوئی فینٹیسیز ہوں گی کہ آپ کو ریکارڈ کرنا ہے ایک دوسرے سے بوسو کنار کرتے ہوئے, گلے لگتے ہوئے, باقی نجی لمحات کو بھی, خدا کے واسطے بس یہ سوچیں کہ اگر یہ چیز منظر عام پر آ جائے گی تو کیا ہوگا. اور ہم سب آپ یعنی ایسا اگر میں سوچوں کہ میں محفوظ ہوں, ہمیں ٹریننگ کرنی ہے اسپیشلی یونیورسٹی سے, کالج سے, جو ڈیجیٹل سٹیزن ہیں, اویئرنیس دینی اور ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے جی کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو خود محفوظ کر سکتے ہیں. ڈونٹ ریلائی آن یور فون اور اینی ایپس. آپ جب اس طرح کی پکچرز اور ڈیٹا نہیں رکھیں گے تو پھر وہ لیک ہونے کے چانسز بھی نہیں ہوں گے. آخری بات یہ جو ہم کہتے ہیں نا, یہ میرے والا تو ایسا نہیں ہو سکتا. بچیاں کہتی ہیں سب کو ایسا لگتا ہے. اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں نا, جب اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کہ آپ اس کو ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں, تصویر بنا کے بھیج رہے ہیں, اور صرف اس لیے کہ وہ ناراض ہو جائے گا میرا بیبی اور میں نے اگر اس کو آج رات تصویر نہیں بھیجی, خدا کے واسطے میں سب کو اپنی بہنیں بیٹیاں میں تو کہتی ہوں کوئی ویڈیو پکچر مانگے اسے بجلی کے بل بھیج دیں, پھر دوبارہ نہیں وہ آپ سے رابطہ کریں. یہ پکچر لے